الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات محترم، آج کا میرا موضوع کہ جشن آزادی کس طرح منائیں۔ سب سے پہلے ہمیں تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ تحریک آزادی جو ایک تحریک چلی تھی پاکستان بنانے تک، وہ کس طرح چلی اور کیسے چلی، اس میں کیا کیا قربانیاں دینی پڑی۔ جب یہ ہم مطالعہ کریں گے اس کے بعد ہم سوچیں کہ جشن آزادی کا جو جشن ہے اس آزادی کا ہم کس طرح منائیں۔ حضرات محترم، جب بر صغیر پاک اور ہند کٹھے تھے تو اس وقت بر صغیر پر جب انگریز نے حملہ کیا، انگریز قابض ہو گیا تو اس وقت وجود میں نہیں تھا، تو اس وقت ہندوستان کے مسلمان اور ہندو دو قومیں کٹھی رہتی تھی، تو انہوں نے مل کر انگریز کے خلاف بغاوت کرنا سوچا اور اس کا نظریہ پیش کیا۔ اس کے بعد جب انگریز نے مسلمانوں پر حملہ شروع کیا اور مسلمانوں کو طرح طرح کی تکالیف دینا شروع کر دی، تو اس وقت سب سے پہلے تحریک آزادی کی جو بنیاد رکھی وہ مسلمان ہی تھے۔ اس میں سب سے زیادہ اور سب سے جو پہلے اعلان کرنے والے تھے وہ عام مسلمان ہی نہیں بلکہ علماء حضرات اور مشائخ کرام ہی تھے۔ حضرت مجدد الف ثانی انہوں نے تحریک آزاد کی بنیاد رکھی اور اس کو آگے چلانے میں بھی سب سے زیادہ جو حصہ ڈالا وہ مسلمانوں نے ہی ڈالا۔ حضرات محترم، جب انگریز نے مسلمانوں پر اور ہندوؤں پر ظلم کیا تو اس وقت مسلمانوں نے انگریزوں کے ساتھ بائیکاٹ کا اعلان کیا، تو سب سے پہلے عمل بھی مسلمانوں نے ہی کیا۔ بر صغیر کے ایک بہت بڑے تاجر جن کا نام حاجی محمد صدیق تھا، جب ان تک یہ بات پہنچی کہ انگریز ہمارے مسلمان اور ہندوستان کے جو ہندو ہیں ان پر ظلم کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے مسلمان اور ہندوؤں نے مل کر ایک بائیکاٹ کیا ہے، تو اس میں سب سے پہلے جو حصہ ڈالا حاجی محمد صدیق نے ڈالا۔ وہ ایک بہت بڑے تاجر تھے، چینی کے تاجر تھے۔ وہ اتنے بڑے تاجر تھے کہ ان کی چینی جو تھی وہ پوری انگلینڈ میں چلتی تھی۔ اتنے بڑے تاجر ہونے کے باوجود مسلمانوں پر ظلم ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنا کاروبار کا بائیکاٹ کیا اور انگریزوں سے جو ان کے تجارتی ایک سسٹم تھا اس کو منسوخ کر دیا۔ اور بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی بلکہ مسلمانوں نے انگریزوں کو بھگانے کی بھرپور کوشش کی، اور اسی طرح ہمارے سندھ کے سوریہ بادشاہ انہوں نے بھی اپنا بہت بڑا حصہ ڈالا، نہ صرف اپنی جان قربان کی بلکہ ہزاروں حروں کی جو ان کے مریدین تھے ان کی جانیں قربان کر دی۔ جب حضرت سوریہ بادشاہ کو جیل میں ڈالا گیا تو انگریز نے سوریہ بادشاہ کو پیغام پہنچایا کہ آج بھی وہ اگر انگریز حکومت سے معافی مانگ لے تو ان سے رعایت کی جائے گی اور انہیں معاف کیا جائے گا، انہیں پھانسی نہیں دی جائے گی۔ لیکن جو تحریک آزادی کے حصہ دار ہوں، جن کے ملحوظ آزادی ہو، تو وہ انگریز حکومت سے کس طرح مل سکتے ہیں، کس طرح ان کے ساتھ ان سے معافی مانگ سکتے ہیں؟ تو حضرت سوریہ بادشاہ نے جو جواب دیا وہ قابل غور ہے۔ حضرت سوریہ بادشاہ نے فرمایا کہ شہادت ہمارے سروں کا تاج ہے، ہم شہید ہونے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں گے، ہم اپنی نسلیں قربان کر دیں گے، لیکن کسی ظالم کے حق میں نہیں آئیں گے اور نہ ہی کبھی ظالم سے معافی مانگیں گے۔ ہم معافی مانگیں گے تو اس کریم رب سے معافی مانگیں گے جس کے ہم گنہگار بندے ہیں۔ حضرات محترم، یہ پیغام، یہ جواب واپس بھیج کر حضرت سوریہ بادشاہ نے اپنے آپ کو شہید کروا دیا، لیکن انگریز کے حق میں اعلان نہیں کیا اور نہ ہی انگریز سے معافی مانگی بلکہ اپنی بھی جان قربان کر دی اور اپنے جو ان کے مریدین تھے ان کی بھی جانیں قربان کر دی۔ حضرات محترم، بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جب انگریز کی حکومت پیچھے ہٹ گئی تو جب دور آیا ہندو حکمران کا، تو اس وقت جو ہندوؤں اور سکھوں نے ہمارے مسلمانوں پر ظلم کیا تو وہ بھی قابل غور ہے۔ حضرات محترم، جو تھے تو ایک گھر میں دو بھائیوں کی طرح جو ساتھ تھے، لیکن انہوں نے ایک ظلم کی انتہا کر دی۔ ہندوؤں نے مسلمانوں کو طرح طرح کی تکالیف دی، ان کو پریشان کیا، ان کی جانیں
قربان کرنے پر مجبور کر دیا، مسلمانوں کو شہید کر دیا، مسلمانوں کی عورتوں کی عزتیں لوٹنا شروع کر دی۔ جب یہ معاملات مسلم لیگ کے رہنماؤں تک پہنچی، قائد اعظم محمد علی جناح تک پہنچی، اور انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا، جو نظریہ علامہ اقبال اس نے نظریہ پیش کیا تھا، وہی نظریہ آج آگے بڑھنے لگا، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کو پایہ تکمیل پہنچانے تک ایک پھر سے تحریک چلائی کہ ہم مسلمان آزادانہ طور پر ایک ریاست بنانا چاہتے ہیں، ایک اپنا ملک بنانا چاہتے ہیں جس میں مسلمان آزاد ہو، خود مختار ہو۔ جب یہ ایک نظریہ پیش کیا تو اس وقت مسلمانوں نے اس کو بخوبی قبول کیا اور اس کو آگے بڑھانے کی بھرپور کوششیں کی۔ تو حضرات محترم، نہ صرف نظریے سے پاکستان بنا، بلکہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے طرح طرح کی قربانیاں دی، اپنی جانیں قربان کی۔ مسلمانوں پر جب یہ ظلم کی انتہا نہ رہی تو اس وقت مسلمانوں نے ایک تحریک چلائی اور مسلمانوں نے مل کر ایک الگ ریاست، الگ ملک بنانے کی کوشش کی، اور پھر اس رب کریم نے کرم نوازی فرمائی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت سے ایک ملک اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا، جس ملک کا نام پاکستان رکھا گیا۔ اور یہ 14 اگست 1947 عیسوی میں معرض وجود میں آیا۔ تو آپ احباب دیکھیں کہ ہمارا ملک کس طرح بنا، اس میں کتنی قربانیاں ہوئی۔ تو اور آج ہم جشن آزادی کس طرح مناتے ہیں؟ کیا جشن آزادی اس انداز سے منانا ہمیں زیب دیتا ہے؟ کیا ہم جس طرح آج جشن آزادی میں گانے باجے اور طرح طرح کے خرافات کر رہے ہیں، کیا یہ ہم مسلمانوں کے لیے اچھا ہے یا نہیں؟ تو ذرا غور کریں، اور جشن آزادی جو ایک آزادی کا ہم جشن منا رہے ہیں وہ اس انداز سے منائیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی رضامندی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہو، اس طرح منائیں۔ ہمیں تو چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اس رب کی عبادت میں آزادی کا دن منائیں، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے جشن منائیں۔ لیکن آج ہم مغرب کے غلام بن چکے ہیں، جو ہمارے دشمن ممالک ہیں، ان کا دیا ہوا جو جشن ہم مناتے ہیں، یہ ہمارے پاکستان کے حق میں نہ پہلے کبھی بہتر تھا نہ اب کبھی بہتر ہوگا۔ لہٰذا ہمیں جشن آزادی کا وہ طریقہ اپنانا چاہیے جو ہم مسلمانوں کے لیے ہو۔